جا رہی فلانے وزیر سے مل رہی ہے، ہماری عورتیں ملتی ہیں، بغیرتی نہیں ہے۔ آقا جی نے مسجد میں جانے سے کہا افضل نہیں گھر میں رہے، آمنا 3 چیزیں پردے میں رہیں، رسول اللہ نے کہا لوگوں کی عقلوں کو مقدم کرنا ان چیزوں سے، جیسے کہتے ہیں تغافل کرنا، جان کے مکر کرنا، کہ پیسہ پردے میں رہے، مت بتاؤ میرے پاس مال ہے خطرہ ہوگا، آقا جی کی باتیں مفہوم۔ عورت کو پردے میں رکھو، اس کا ظاہر ہونا اچھا نہیں ہے، تمہارے لیے عزت لوٹنے کا سبب بنے گی اور چیزیں بنے گی۔ کیسی کیسی تعلیم دی۔ اور بھی ایک چیز کہتا تھا، کسی کون سے، ہاں، دولت اور عورت، کھانا پینا، اس کو بھی پردے میں رکھو، نظر لگتی ہے لگتی ہے، انسان کو پھر وہ کھانا ساری عمر نہیں لگتا، مریض ہی رہتا ہے، پتہ نہیں لگتا، ڈاکٹری علاج کام نہیں کرتا، یہ کچھ اور قسم کی مرضیں ہیں جس کو ماننا چاہیے جو حدیث میں ہے، ڈاکٹر لوگ نہیں مانتے، اس کے علم میں نہیں آتی نا، اور علم کا دائرہ وسیع، جتنا بیچاروں کو پتہ نہیں پتہ ہے وہ کہتے ہیں یہ جب پتہ نہیں جب اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں، جنات کے مرض کا کسی گوتی مرض کی انکار کرتے ہیں، ناف کا انکار کرتے ہیں، کہ ہاں کی حقیقت ہے جی ہاں۔ اتفاق سے باتیں ہوتی ہیں، طریقت کا مسئلہ اتنا آسان ہے، آپ کو علماء کی طرح علم اس سے زیادہ آ جائے گا، حکمتیں اس سے زیادہ آ جائیں گی، اور محنت کتنی، کاروبار کرتے ہو تسبیح چلاتے ہو، کیا چاہیے، طریقت میں منع نہیں، انجینئر بنو، وزیر بنو، لیکن خدا رسول سے تمہارا رابطہ ضرور ہے، وہ رابطے کی صورت یہ تسبیح بنتی ہے۔ اپنے پاس سے کوئی نئی دین نہیں لاتا، آقا جی کی باتیں ہیں، ذکر سے خدا سے تعلق پیدا ہوتا ہے، کتنی بڑی چیز ہے، کہ تم کتنے نڈر ہو جاؤ گے، کتنے مضبوط ہو جاؤ گے، کہ تمہارے ساتھ خدا کا ساتھ تم کو محسوس ہوگا جی، یہ نہیں کہ خیال جمایا جائے گا، اس کی تصور، نہ حقیقت، حقیقتیں کھولے گی تم پر۔ ہاں یہ تصویر، اسی کہا لا الہ الا اللہ، کہو لوگ ذکر کرو آقا جی، لوگ تم کو پاگل کہیں، پھر ان کو سمجھانے کے لیے کہا تم جو میرے ساتھ محبت کرتے ہو، میری عظمت کو دیکھ کے تم میرے پیچھے چل پڑے ہو، کہ یہ ان کے ساتھ تو بہت کرم ہے، تمہارا نبی خود لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، بتا، تاکہ اس چیز کو یہ چھوڑے نہ، جیسے بچوں کو نہیں سمجھاتا ایسے سمجھاتا، کہ میں بھی پڑھتا ہوں، ایسے درود شریف کا کہا تم میں سے زیادہ قریب ہوگے جو درود شریف زیادہ پڑھے گا، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو زیادہ، اگر آپ ان کے قریب ہوں گے تو ان کی روحانیت کا اثر پڑے گا، آپ کو وہ چیزیں روشن ہوگی تمام عمر مجاہدے سے آپ نہیں دیکھ سکتے، ان کی نظریں کم سے، روحانیت کے اثر سے۔ حضرت عمر کا جو کمال اپنا ذاتی نہیں تھا اولیاء کا، ایک آقا جی کی روحانیت سے دیکھ رہے تھے، ہاں دیکھیں صحابی کے ہاتھ رکھا آقا جی نے، آقا جی کے دست کا اثر تھا نا، روحانیت کا، کہا میں اپنے آپ کو لا مکان میں محسوس کرنے لگا، بتاؤ۔ حضرت علی کو سورج کو انگلی سے آگے پیچھے کیا، چاند کو توڑا، اور بعض وقت ان کی حکمتیں ہوتی ہیں، کہا کہ یہ بت اوپر ہے، میرا ہاتھ نہیں جاتا ہے، تم ذرا ادھر پیر، پتہ نہیں آپ کا ہاتھ کہاں جاتا ہے، آپ کی نگاہ کہاں جاتی ہے، ایک ولی کا ہاتھ کہاں تک جاتا ہے، نگاہ جاتی ہے، جو خدا کی نظر سے وہ دیکھتا ہے، حکمت کی بات ہے، جیسے کہا مجھے پیاس لگی اور آپ کو پانی دینا، اور کبھی یہاں سے چشمے باندھا، پانی یہاں سے آ رہا، صحابہ آج سے ایسے سمجھے کہ ہماری عقلوں کو دیکھ کر ہم کو چلاتے ہیں، ان کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، ہاں تو اندازہ ہو گیا نا، کبھی ایسے تو پھر وہ عقل کام نہیں کرتی نا، یہ ایسے کہتے ہے سب کچھ کر سکتے ہیں، اسی انہوں نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا، بات کرنی چھوڑ دی تھی، پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا، سوالات جوابات کو بند ہی کر دیا تھا بڑے صحابہ نے، جائز چیزیں نہیں پوچھتے تھے ادب کی وجہ سے، وہ خود آپ سے منع نہیں کرتے تھے بولنے کے، آپ تو رحیم کہیں، وہ کہتے تھے نقصان ہوگا، یہ جو سمجھتے ہم نہیں سمجھ سکتے، تو وہ دیکھتے تھے نا تو بس خوبیاں، تو آدمی جب قریب رہتا ہے تو کچھ حالات کے واقف ہو جاتا ہے، کہ جبریل آتے تھے داہیہ قلبی صحابی میں، کچھ سوالات اسلام کے پوچھتے تھے، جس سے صحابہ کو پتہ چلتا، صحابہ بولتے نہیں تھے اکثر، اگر چھوٹے درجے کے صحابہ تھے وہ بات کرتے تھے، جن کو زیادہ قابلیت صلاحیت تھی وہ نہیں بولتے تھے، حالانکہ جائز بولنا پوچھنا چاہیے سکتا ہے، خدا کو زیادہ اچھا لگا ہے تو اللہ جبریل کو بھیج دیتے تھے،
یا کسی دیہاتی صحابی کو بھیج دیتے تھے اللہ تعالیٰ، وہ دیہات کا اس کو تو اتنا نہیں پتہ ہوتا تھا، تو پھر سوالات کرتا تھا تو دوسروں کو جواب مل جاتا تھا۔ تو زندگی تمہارے لیے ایک دو پل ہے، کچھ مہلت میں اہم، اس میں بھی دیکھو کہ بیماری آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، پریشانیاں نہیں چھوڑتی ہیں، کیا ہوگا نہ ہوگا جی، یہ سوچیں چلتی رہتی ہیں۔ تو پھر یہی رستہ لے لو حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ ہاں، جب تک دھیان دل نہیں لگے گا ذکر اذکار کا بہت کم فائدہ ہوگا، برکتیں ہوں گی کہ دل اس طرف نہیں، زبان اس طرف، دل ادھر ہی ہے، یہ مصیبت۔ اور بعض بھائی ایسے اچھے ہیں جی، ان کی زبان کے ساتھ دل بھی ادھر ہو جاتا ہے، پھر وہ خود ہی عقل والا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں بات بتانے کے نہیں، شیخ کوئی بتاتا ہے۔ جب شیخ کو کہتا ہے مجھے ایسے ہوتا ہے، کیفیت لکھ نہیں سکتا، اس کا کیا مطلب ہے، تو شیخ کا مطلب وہی جو محسوس کر اس کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ تو کیسے علوم ہے، الفاظ ہی نہیں ہے کہ بیان کیا جائے۔ ہاں، اس کا بیان یہی جو تم نے محسوس کیا، یہی ہے۔ ہاں، یہ ایسے معاملے ہیں، تو ایسے کمالات کے علوم، ہاں جی، ایسے کمالات کی کیفیت تم کو نصیب ہو جائیں گی، جو ان کو پتہ ہی نہیں کائنات کہاں سے چلی ہے، کیسے چلی، کہ کائنات والے کے ساتھ ہو تو تم پر تجلیات کی صورت میں علوم اتارتا رہتا ہے۔ ہاں، اس ان کی دعائیں ہوتی ہیں اولیاء اللہ کی کہ اللہ کے نام ہے خالق، تو تخلیق کی ہے تو خالق ہے نا۔ ہاں، حی القیوم ہے تو زندہ کیا تو حی القیوم ہے، ممیت ہے تو مرتے تو ممیت ہے۔ اب اس چیز کو آپ کیسے سمجھ سکیں گے، الفاظ میں اتنا اس سے، لیکن اس کی حقیقت آپ کے سامنے آئے گی۔ سبحان یا منزل الآیات والانباء، اے آیتوں کے اور اسماء کے اتارنے والے، تیرے نام کا سارا مسئلہ ہے دنیا میں، حی قیوم الواجد الاحد الفرد الرزاق، رزق کی سب اس علوم کو اتار، پھر وہ علم اترتے ہیں۔ ہاں، یہ لوگ جو علم پڑھتے ہیں کتابوں والے، یہ بہت پیچھے ہے اس سے، یہ الفاظ کی صورت میں ہے، اور وہ فیض کی صورت میں ہے، وہ پھر خدا تمہارا دماغ ٹھیک رکھے۔ ہاں ہاں، پھر اس میں دعائیں پڑھنی پڑتی ہیں، خیال کرنا پڑتا ہے، اور جو سچے ہوتے ہیں آقا جن پر نگاہ رکھتے ہیں کہ اس کا ذہن درم برم نہ ہو جائے، کیونکہ فیض کی صورت میں چیزیں اترتی ہیں۔ ایک کہیں بات ہوتی رہو، کچھ اثر تو نہیں ہوتا نا، جب فیض اترے تو تور جلا موسیٰ گرا نہیں دیکھا تھا، فیض تھا نا، کیسا ہو گیا، تو تمہارا بھی یہ حال ہو جائے گا کہ جمال، سمجھے نا، سمجھے۔ ہاں، میرے اندر کون سمایا، یہ ایسے نہیں بولا ہے، ایسے نہیں کہا، یہ کیفیات اترتی ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑے علوم ہیں۔ ہاں، ان کے لیے الفاظ نہیں، ان کے لیے کیا الفاظ، اور یہ حقیقت ہے، لوگوں نے مانا ہے کہ دوسرے کے پاس جو کتاب پہ رات دن پڑا وہ اثر نہیں ہے، جو ایک ایسے ہی بیٹھا ہوا اس کے پاس اثر ہے۔ یہ کیا وجہ ہے، اس کے پاس بھی علم ہے لیکن کتابی صورت میں، خیالی صورت میں، لیکن اس کے بعد جو علم ہے فیض کی صورت میں ہے۔ ہاں، یہ تمہارے دل کو زندہ کر دے گا۔ ہاں، صحبت اولیاء درد دل کی دوا، قربت اولیاء، جو 100 سال کی محنت میں تمہارے دل میں کیفیت نہ پیدا ہو، اللہ وہاں سے جڑ جائے، ایک پل میں وہ کیفیت پیدا، اس کے دل میں طاقت آ جاتی ہے، عبادت کی طاقت، ریاضت کی طاقت، بولنے کی طاقت، بزدلی نکل جاتی ہے، اور بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ بتائیں، اہل نظر ہوتے ہیں اگر دل جڑ گیا، پھر ادھر سے کا یقین خود بنتا ہے۔ مشائخ میں جاتے ہیں، پھر معاشر کہتے ہیں جو دور ہوتے ہیں، جو قریب ہوتے ہیں، فرق نظر آتا ہے، تو پھر حرص کرتے تھے کہ قریب رہیں، ان کی خدمت، کیوں دل بس کی بات نہیں ہے، اس خدمت سے، اس ادب سے اس کا دل کھلتا ہے، شیخ کا دل کھلتا ہے، اس پر اثر پڑتا ہے، وہ اثر اس کو کچھ دکھاتا ہے، پھر جب دکھاتا ہے اس کے یقین خود مضبوط ہوتا ہے۔ باتوں سے یقین مضبوط نہیں ہوتا، باتوں سے یہاں سے کہتا ہے، سنا بھی تھا، اس نے کہہ دیا، لیکن جو ان کو دکھا دے اور قوت کچھ دے دے، کھڑا کر دے، ادھر سے یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ مضبوط باتیں نہیں۔ اچھا جی، آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ لب لباب ہے کہ تصویر میں بڑی خیر ہے، قرآن میں یسبح للہ ما، زمین آسمان کی ہر چیز تسبیح خدا کی کرتی، پتھر ہو، انسان ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے قرآن میں،
مچھی نہیں مصیبت میں آتی جب اس کا ذکر اس سے چھوٹ جاتا ہے، خدا کو بھول جاتی، جال میں چلی جاتی، رحمت چلی گئی، رحمت کٹ گئی، رحمت کٹ کے جال والا لے گیا بھون باغ کے کھا۔ درخت غفلت میں آیا تو وہ بھی کٹ گیا، لکڑی بن کے آگ میں جل گیا۔ جب تک رحمت رابطہ ہے تو وہ چیز مر نہیں سکتی۔ اللہ کی خاص رحمت حضرت محمد مصطفیٰ کہ کہتے ہیں یہ فیض اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ دیکھیے وسیلے سے ہر چیز ہوتی ہے، جسے رزق اللہ سے آتا ہے وسیلے سے ہی آتا ہے نا، شفا اللہ سے وسیلے سے ہی ہے نا، تو بغیر وسیلہ سے۔ ایسے یہ فیض بھی، لیکن اس کی تحقیق کرے، ہر جگہ نہیں ہوتا فیض، ہر جگہ نہیں ہوتا ہے، لاکھوں میں سے کسی شیخ کے پاس ہوتا ہے، اور یہ پھر اس کی وہ دلیل نہیں ہوتی اس کے بعد ڈگریاں ہوں، وہ یونیورسٹی جامعات سے نکلا ہو، ازہر کے ادھر، نہ یہ بھی طریقہ یا سورس سے چلنا غلط ہے، یا اس کے لاکھوں مرید ہیں، لاکھوں کتابیں لکھی ہیں، یہ بھی غلط ہے، اس سے اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ یا اس کا بیان شعلہ بیان ہے، اس سے بھی اندازہ نہیں ہوگا۔ بعض بڑا واعظ بیان کرتے ہیں، اس کا اندازہ یہ ہوگا کہ آپ کو کہے نہ کہ اسے دل جوڑیں جو کر گیا، اگر آپ کے دل کو کھینچتا ہے، آپ کے دل میں تبدیلی لاتا ہے، سمجھ گو یہ اہل نظر ہے۔ یہ پڑھا ہے نہ پڑھا، اس کی نظر سے اگر دل تمہارا مل گیا تم کو بہت کچھ نصیب ہو جائے گا۔ اسی مولانا روم نے کہا 100 سال تو عبادت کر ریا کی، بغیر ریا کے مخلص عبادت، ایک گھڑی بیٹھنا ولی کے پاس 100 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک گھڑی کہ تمہارے دل کو راحت، سکون، قوت پیدا کر دے گا۔ جو صدیوں تم پریشان ہو کہ قوت دل میں نہیں آتی، نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز کیا پڑھی جائے گی، ساری رات تہجد پڑھے گا، تھکے گا نہیں، اور ذہنی توازن سب تیرا مضبوط، اور دنیا کے کاموں میں مضبوط، ہر چیز میں مضبوط، بولنے میں مضبوط، وہ چیزیں خوبیاں پیدا ہوں گی جو تخلیقاً بھی نہیں تھے آ جائیں گی۔ یہ بڑی چیز ہے، جو تخلیقاً نہیں ہو، ٹیسٹ لیتے ہیں فوج جسے کہتے ہیں، وہ بات نہیں، وہ ساری باتیں تیرے میں آ جائیں گی، پھر تجھ کی کیا چاہیے؟ اس کا اندازہ اس سے نہیں لگتا ہے، اس کی ظاہری مریدوں سے یا اس کی ظاہری بیان سے۔ ہاں دل جوڑا ہے، اور دل میں تمہاری طاقت آتی ہے عبادت کی، اور دل میں تمہاری طاقت آتی ہے خدا کی محبت کی، دل مائل ہوتا ہے تھوڑا، یہ اندازے ہیں۔ دل میں تمہاری طاقت آتی ہے کہ بدکاری اچھی نہیں ہے، دل کہتے ہیں نکل ہی جاؤں تو اچھا، پہلے کوشش کرتے تھے بدکاری کروں، اب کہتے ہیں پرہیزگاری کروں۔ ہاں یہ دلیل، اگر یہ چیز پیدا ہوتی ہے سمجھو یہ وہی اس کی علامت، یہ دیکھو یہ علامت، یہ اس علامت سے اس کو پہچان لو، اس سے مت پہچان سے کو گبا پہنا ہے، جبہ پہنا ہے، پگڑی پہنی ہے۔ ہوتے ہیں ہمارے مشائخ بولتے تھے کہ وہ بولنے میں، بات میں، بیان میں، تعلیم میں سب ایک ہے، لیکن روحانیت میں ایک نہیں ہے، روحانیت میں ایک نہیں ہے، بیان میں، بولنے میں سب ایک ہے، کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، لیکن کس کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں، اور اس کی یونیورسٹی چیزوں سے کہ کہاں سے کتنے نکلا ہے، جامعہ ازہر سے لکھا ہے، جامعہ دیوبند سے نکلا ہے، جامعہ برسی، یہ بھی باتیں نہیں ہیں وہاں تم دل کا مسئلہ دیکھو، تمہارا دل کا مسئلہ کیسے چلتا ہے اس کے ساتھ۔ ہاں اگر ادھر سے تم کو، تو اسی کو مولانا روم نے کہا 100 سال تو عبادت کر، بتا 100 سال، اور ایک گھڑی تو بیٹھ جا، 100 سال میں اتنا فائدہ نہیں اٹھا جو ایک گھڑی میں اٹھائے گا بغیر عبادت کے۔ وہ قرب میں رہتے ہیں، قرب والوں میں قرب خدا، قرب رسول کا اثر ہوتا ہے، وہ اثر قرب کا تیرے اندر قوت پیدا کر دے گا، بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے سلطان باہن کا اگر ایسا مل جائے، سب کے لیے نہیں ہے، یہ اس شیخ کے لیے ہے، مرشدہ دیدار باہو لکھ کروڑا حجا ہوں، لکھ کروڑا، کہ ایک گھڑی سے اتنی طاقت، اگر تم سالہ سال لگا دیے بشرط کہ دل جڑا ہو، تم کتنا عروج پہ پہنچ جاؤ گے۔ ہاں دین تمہارے پاس، دنیا تمہارے پاس، آخرت تمہارے پاس، اقتدار تمہارے پاس۔ ہاں لوگ حکومت کرتے ہیں دیواروں پر، تو حکومت کر دل پر، تیرا بولنا خدا کا بولنا، تیری نظر خدا کی نظر، کیا چاہیے؟ یہ کتنا اچھا رستہ ہے، اور محنت کتنی کم ہے، اور اس میں وہ چیز نہیں ہے کہ یہ بھی نہیں کرنا، جو مرضی کھا پی عیش کر، اہل نظر کے ساتھ عیش کر،
وزیر بن، لیکن خدا سے رابطہ نہ تو، نبی سے رابطہ نہ تو. دیکھو سلمان صاحب بادشاہ نہیں تھے. یہ بعض لوگ نیم ملا کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، گوشہ نشین. اسلام میں گوشہ نشین نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے. آقا ان صحابہ کو منع کہتے ہیں کہ کام نہیں کروں گا. کہا نہیں بھائی سب کچھ کرنا ہے، شادی بھی کرنی کا، دیکھو میں کرتا ہوں، اور دنیا بھی چلانی ہے، آخرت بھی چلانی ہے، سب کچھ کرنا ہے. اسی صحابہ کو تربیت تھی، صحابہ کہتے تھے دنیا کے لیے ایسی محنت کرو جیسے تم نے مرنا ہی نہیں ہے، اور آخرت کے لیے ایسا خوف رکھو کہ تم نے آج ہی مرنا ہے. اعمل دنیا کا کانک تعیش ابدا، اعمل آخرت کا کانک، تمہیں موت آ جائے گی کل، بس کل آج ہے کل نہیں ہے تیرے لیے. اور دنیا کے کام کرو تو محتاجی نہ ہو کہ موت ہے ہی نہیں ہے، ایسے کر. ہاں آپ لگ گئے نا، یہ باتیں جو کرتے ہیں نہ بھی کروں، آپ میں خود یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی. یہ تاثیر ذکر کی تربیت کے اندر ہی اندر. یہ بھی کہ محبت سے آپ سے باتیں کرتے ہیں، طریقت میں بیان نہیں ہوتا، بس چپ ہی چپ کر. اللہ تعالیٰ کرے آپ کا دل خدا کی طرف مائل ہو جائے، رسول کی طرف مائل ہو جائے، اور یہ باتیں آپ کو اچھی سچی. اختلاف کی باتیں بھی میں اکثر نہیں کرتا ہوں جس میں انسان کو تنازع پیدا ہو. ہاں جی، اور اس میں آپ دل سے لگ گئے تو یہ دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، وہ دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور اس میں نہیں لگے نہ وہ دنیا ٹھیک ہوگی یا نہیں ٹھیک ہوگی، پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑیں گی، اور موت کے وقت پریشانیوں کے دروازے کھل جائیں گے. اگر خدا رسول سے رابطہ محبت کا رکھا، تھوڑی بہت پریشانیاں آئیں گی، قبر تک ختم ہو جائیں گی، آگے ہر رحمت کا دروازہ کھل جائے گا تم پر. ہاں، اور جو پریشانیاں تھوڑی بہت آئیں گی، تمہارا دل کمزور نہیں ہوگا میں خودکشی کر لوں کیا بنے گا، نیند بھی آئے گی، دل بھی مضبوط ہے، کچھ بھی. دل چٹان بنا ہوا. یہ بڑے کمزور ہوتے ہیں دنیا والے، مصیبت آ جائے نا، او کیا ہوگا، ایسے بیٹھا ہوا ہے. بڑا پریشان ہوتے ہیں جی، بڑا سوچتے ہیں. ایمان نہیں ہے نا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، کیا بنے گا، کیا کروں، چکر چلاؤں مکر. اللہ والے نہیں چلاتے، ان کو پتہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، تقدیر لکھی ہوئی ہے تو اس میں آگے پیچھے نہیں کر سکتا. پھر وہ حساب کتاب پٹی پر ہی چلتے ہیں، یہ پھر پٹی کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کی پٹری دوسری منحوسوں کی، سیاست، ان کی پٹری سے رحمت خدا کی. ہاں، تو دنیا بھی گواتے ہیں، آخرت بھی گواتے ہیں. ہاں، زیادہ چلاک بنتے ہیں نا، ایمان کے تقاضے کو نہیں دیکھتے، مصلحت اور مفاد دنیا کو دیکھتے ہیں. بیڑا غرق ہوتا ہے پھر ان کا. وہ کب ہوتا ہے؟ موت کے وقت پتہ چلتا ہے واقعہ غرق ہو گیا. ہم خدا نبی کی بات مان لیتے، اس انجام تک نہ پہنچتے. ہاں، ان کی سوچیں غلط ہو جاتی ہیں. اب بھی دیکھو سوچیں غلط ہیں، سارے پاکستان کا کیا حال ہے، اخباریں دیکھنے سے کوئی خدا رسول کی خاص بات نہیں کرتا. ایسے ہوا، ایسے ہو گیا، اور ایسے کرو، ایسے نہیں ہوگا. خدا نے کیا کہا کرو، نبی نے وہ بات ہے ہی نہیں ہے. اسی آقا جی نے کہا جنت کے اکثر لوگ بول جو سادگی والے ہوں گے اکثر جنتی وہی ہوں گے. یہ چلاکو ملاکو نا اتنے ٹورنے لگ گئے. ہاں، یہ آقا جی کی حدیث ہے کہ اکثر جنت کے لوگ سادگی والے ہوں گے جن کو چلاکیاں نہیں آتی تھی، لیکن اب چلاکیاں آ گئی ہیں. ہاں، اچھا جی، میں ختم کروں بات کو، اور میں آپ کو کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مجھے اس کا جواب دیں. کچھ پلے پڑا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو وہی باتیں کرو. زلیخا مرتی کی عورت تھی. چل ذکر لینا تم کو آگے کریں، میں ذکر لینا آگے آ جائیں، عہد کرنا آگے آ جائیں، جو کر چکے ذرا پیچھے ہٹ جائیں. ادھر قریب آ جائیں نا. کالج والوں کو لگاؤ اللہ اللہ کریں، کالج والوں کو اللہ اللہ کرو، وہ پیسہ کرتے ہیں، ان کی آخرت یہ ہے پیسہ. سمجھ تو گئے ہیں، لیکن خدا کرے نکل جائیں بس. ہاں، زندگی سے کچھ فائدہ اٹھاؤ. ہاں، یہ 2 دن ہیں، اس کو مت گواؤ، نہیں تو بڑا پچھتاوا ہوگا. ہاں، رسول کریم نے بڑا ڈرایا ہے اس چیز سے.
کہا دنیا کی زندگی بہت کم ہے، بہت تھوڑی مہلت ہے، اس میں زیادہ آخرت کے معاملے کرو، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، سارے مسئلہ ختم، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، دماغ کی رٹ پھٹ گئی، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، رستے میں ٹکر ہو گئی، سیدھا اسپتال سے قبرستان. پتہ ہے تو ہر وقت سوچ میں نماز پڑھی یا دوسری نماز پڑھوں، یہ پڑھوں، نہیں بھی پڑھ تو اجر ثواب مل جائے گا، تیرا دل خدا سے لگا ہوا، باقی کام کرتا رہا. نہیں، دل بھی ہٹا دیا خدا رسول سے. جن چیزوں کو پڑھو گے تو رحمت آئے گی، اور ہوگا وہ جو خدا نے کرنا. وہ ایڑی چوٹ کی زور سے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، ایک خیال ہوتا ہے، دھوکا ہوتا ہے انسان. تمہارا رزق لکھا ہوا جتنا، اس کو تم بڑھا نہیں سکتے. تمہارے کوئی بیماری مصیبت لکھی، اس کو تم ہٹا نہیں سکتے، لاکھ وسائل کرو. آقا جی کا ماں کان یصیبک کا لم یکن لیخطئک، جس چیز نے آنا خطا نہیں کرے گی، آ جائے گی تیرے پر. ہاں دعا پر تو پھر خدا قضا کو روکتا ہے، سیاست نہیں روکتی ہے، باتیں نہیں روکتی ہیں. ہم یوں کریں گے، توں کریں گے، ایٹم بم کچھ نہیں کرے گا. ایمان کی طاقت کے بعد ایٹم بم مارو یا ایک چھوٹا سا پتھر مار دو، وہ سب ایٹم بم ہے. چڑیوں نے چھوٹا سا پتھر مارا تھا، ہاتھی کو ایٹم بم لگ گیا تھا. اللہ کی مرضی ہے. تم اللہ کی طاقت راضی کر لو، پھر ایٹم بم بناؤ. نہیں بنا تو ایک سوٹی لے کے چلے جاؤ، جب اللہ تمہارے ساتھ ہے سوٹی بڑا کام دے گی. وہ کچھ نہیں ہوتا کہ 2 رکعت پڑھ کے دعا کر لیں، آفت آسمانی آ جائے گی. خدا تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی چیز ٹھہر سکتی ہے؟ کہ جب تم خدا کے ساتھ ہو گئے، اب تمہارا ان کا مقابلہ نہیں ہے، ان کا اب خدا سے مقابلہ ہے. اس کو ایسا سمجھیں، حقیقت ہے. ان کا اب خدا سے مقابلہ، خدا کا مقابلہ تو کر سکتا ہے. تو یہ ایٹم بم بن بھی گیا ٹھیک ہے، نہیں بھی بن گیا کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر تو بڑا ہی خطرہ ہے. ہاں ایمان ہو جائے پھر خیر ہے، بن بھی گیا تو کہا قرآن نے بنایا کرو، اسلحہ بناؤ، یہ ہے قرآن میں، لیکن ایمان کی شرط لگائی ہوئی ہے. اگر ایمان کا مسئلہ نہیں، جتنی بھی طاقت ہو چل نہیں سکتی. خدا تعالیٰ اپنی رحمت ہٹا دیتا ہے نا اس سے. جب خدا کی رحمت ہی تم پر نہیں، تمہاری طاقت کیا کرے گی؟ تو خدا کی رحمت کا بھی تو مسئلہ ضروری ہے، یا خدا کی رحمت کی ضروری نہیں ہے؟ اب فتح فوج سے ایک بھاگا ہو یا آیا تھا، بولے میں فوج میں نہیں رہ سکتا، بڑے آزاد ہیں، نہ نماز کی ان کو پرواہ ہے، نہ پردے کی پرواہ ہے، ایسے بول رہا تھا. مطلب میں تو نکل گیا، بھاگ گیا. ہمیں کسی فوج کو کیا کرنا جی. ہاں جی، اگر تمہارے ذہن میں بات اگر بیٹھ جائے خدا سے ہی رحمت ہے، خدا سے ہی نفع نقصان ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دل مضبوط کر لو، ان وسوسوں سے چھوٹ جاؤ گے. ساری دنیا وسوسوں میں پڑی ہے کہ تم پر جو حقیقت کھولی ہے حضرت محمد مصطفیٰ نے ہر چیز کی، دنیا میں کوئی نہیں کھول سکتا. ہاں ان کا بیان سنا، ان کے بیان نے جو بیان کیا وہ چیز دکھا بھی دیتا خدا. یہ ہوتا بھی ہے، ہو رہا ہے، اور صحابہ کو ویسے ہوا تھا. وہ ایسے نہیں لگ پڑے تھے آقا جی سے، دیکھتے تھے، قوت آتی تھی، آ کے بولتے تھے ایسے ہوتا ہے. ایک صاحب نے کہا میں خدا کا عرش بھی دیکھتا ہوں، بتاؤ. جنتیوں کو دیکھتا ہوں کہ اچھی حالت میں ہیں، جہنمیوں کو دیکھتا ہوں بہت پریشان ہیں. آ کے سناتے تھے. آقا جی جو کہتے ہیں وہ چیزیں حقیقت ہوتی ہیں. یہ نہ سمجھو ایک خیالی اور قیاسی سائنسدانوں کی طرح. آج کل میں دیکھتا ہوں لوگ سائنسدانوں کی طرف بہت مائل ہیں، ان کی تحقیقات اس طرف نہ جائیں زیادہ. ہاں دماغ کو ادھر لگا خدا کی طرف اور حضرت محمد مصطفیٰ کی طرف. ہاں ذکر میں تم لگ گئے نا، اس سے دل دماغ ہو جاتا ہے. اگر نیت پہلے ٹھیک کر لی اور نیت میں یہ رکھ لیا کہ مجھ پر خدا راضی ہو جائے، حضرت محمد مصطفیٰ، مجھے ایمان نصیب ہو جائے. باقی جو وسائل دنیا کے حل ہوں نہ ہو، ایمان کا مسئلہ بہت ضروری ہے. اس سے تم سے پتہ کتنا بڑا فائدہ ہے. سب سے پہلے گا اس ذکر اذکار سے تمہارا دل پاک ہوتا رہے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا، دنیا تو چھوٹ جائے گی، ایمان بچ جائے گا.
اس کو چھوڑ دیا نا پھر مرنے کا مسئلہ بہت مصیبت کا ہو جائے گا، پتہ نہیں کس حالت میں مرو گے، کہاں جاؤ گے۔ ہاں، اس کی تاکید کی ہے حضرت محمد مصطفیٰ نے، جہاد سے افضل ذکر کو قرار دیا ہے۔ قرآن میں ایک آیتیں نہیں ہیں، 50 آیتیں ذکر کے لیے، کوئی بات ہے تو کہا گیا اتنا۔ اس کو آسان چیز نہ سمجھیے، مدین جو ہے یہ جو آتے ہیں بیچارے کے ذہن نہیں بنا ہوا نا، دوسری چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں تو اہمیت نہیں دیتے، جب آتے جاتے ہیں پھر ان کا ذہن کچھ کام کرتا ہے۔ ہاں، پھر دیکھتے ہیں دنیا بھی ہماری اچھی ہو رہی ہے، سکون ہے، طاقت ہے، قرار ہے، آخرت کے علاوہ محسوس کرتے ہیں۔ بھائی محسوس کیا کرتے ہیں؟ بہت کچھ نظر آئے گا اس تعلیم میں، اور تم کو یہ علم خود آ جائے گا طریقت میں۔ طریقت میں کتابیں نہیں پڑھانی ہوتی ہیں، تم خود علم حکمت کے چشمے بولو گے، کہ تمہاری زبان خدا کی زبان ہو گئی نا، علوم آتے ہیں ادھر سے ملدنی۔ تم کو سوچ نہیں ہوگی کہ چیز صحیح غلط ہے، صحیح سوچ خود ہی پتہ چل جائے گا، سامنے چیزیں آئیں گی۔ بہت مضبوط دین ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا، یہ خیالی چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں، دیکھتے نہیں آقا جی نے کہیں سے تعلیم نہیں لی اور تعلیم دانوں کو دنگ کر دیا، بیان والوں کو حیران کر دیا آقا جی نے۔ دیکھتے نہیں کہیں سے تعلیم لی تھی؟ قرآن میں کیسے آتے وَلَا يَقُولُوا دَرَسَا، یہ کہہ سکتے ہیں آپ نے درس لیا کہیں سے، جو آپ ایسا بیان فرماتے ہیں۔ ان کے شاعر حیران، ان کے عقل مند حیران، ان کے فصحاء حیران، یہود نصارہ کے علماء حیران۔ آپ کا ان پڑھ ہونا بہت بڑا، ان پڑھ کا معنی کہ جانتے نہیں ہیں کہ بغیر پڑھے ہوئے سب کچھ علم ہے، یہ تو کسی کو نہیں ہوتا، یہ آقا جی کو۔ یہ کتنا بڑا کمال ہے۔ ان پڑھ کا مطلب نہیں کہ علم نہیں ہے، کہ بغیر پڑھے ہوئے علم ہے، یہ اتنا زبردست معجزہ ہے۔ دیکھتے نہیں ہزاروں لوگ تفسیر میں لگے ہوئے ہیں، حدیثوں میں لگے ہوئے ہیں، کتابوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ نے فقط بیان فرمایا۔ فصاحت، بلاغہ، معانی، یہ گرامر، یہ پتہ صرف نو پڑھتے رہتے ہیں، پھر اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور آپ نے ایسے ہی فرما دیا، کسی سے تعلیم نہیں لی، الف بیت سے بھی نہیں پڑھی۔ حیران کن ذات نہیں آپ کی۔ کسی نے کہا کہ اس پر تعجب ہے جس کو نبی کی نبوت پہ اعتبار نہ آیا، اتنا کمال دیکھا۔ آپ کس چیز کمال کو دیکھو؟ اس بیان کے کمال کو دیکھو، اس زبان سے قرآن نکلا، دنیا حیران، کہیں سے سیکھا نہیں نہ تعلیم۔ اور قرآن کا ثبوت آج کل مل رہا اور زیادہ ہے سائنس کے ذریعے سے، جو کہا وہ حق نکل رہا ہے۔ کروڑ ہاں اولیاء علماء لگے ہوئے ہیں حدیث قرآن میں اور بیان میں، اور قرآن نے کیسی بات کی، یہ کہہ سکتے ہیں آپ نے درس لیا ہے۔ وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ یہ شعر ہیں بڑے اچھے فصحاء عرب کے، کہ دبے ہوئے پڑھیں کو ایسا مطلب ہے اس کا، کہ جب آپ کے سامنے آتے ہیں آپ کا ایسا بیان اور ایسا کلام ہوتا ہے کہ زبان تو زبان کی جان میں جان نہیں ہے، کیا بولیں گے آپ کے سامنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور پھر ان کا کمال، اپنی امت کو علم دو طریقے سے دے دیا۔ ایک طریقہ یہ دے دیا، یہ کتابیں پڑھتے رہو، قرآن کی تفسیر پڑھتے رہو، جی مولویوں کے پاس پڑھتے رہو، صرف نحو پڑھتے رہو، گردانے پڑھتے رہو، یہ ماضی کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے، یہ سب علم ہے، یہ بھی اسی علم سے نکلا۔ اور ایک علم ہے اس کا لب لباب تمہارے سامنے فیض کی صورت میں آ جائے گا، اگر تقوی خوف خدا کا اختیار کرو، وہ ایسے فیض میں لے لو، یا کتاب سے لے لو یا فیض سے لے لو۔ طریقت میں فیض سے ملتا ہے، اگر وہ طریقت صحیح مل جائے۔ اگر طریقت دوسری ملی ہوئی ہے حلوے اور مانڈے کی، کہ بس بھائی ختم پڑھنے ہیں اور بریانی کھانی ہے اور بڑی راتوں کو، یہ تو پھر وہ بات نہیں ہے، یہ تو کچھ اور۔ ہاں آج کل زیادہ ایسے ہی ہے، بڑی راتوں میں اکٹھے ہو گئے، جیسے کہ برکت دے اور پتہ نہیں کیا، اور کچھ عقیدت ظاہر ہے۔ ایک طریقت نہیں ہے، طریقت نہیں، رستہ خدا سے تعلق پیدا کرنا، حضرت محمد سے رابطہ پیدا کرنا، اور تم کے اندر وہ علوم ہونے چاہیے۔ وہ ایسے علوم آتے ہیں جی آپ خود کہیں گے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی مجھے پڑھا رہا اور کہتا بول، پھر آپ اس کو سمجھا کے جاتے ہیں، پھر آپ خود سوچتے ہیں
کہ اسے بھی میں نے سمجھایا اور میں نے بھی سمجھا. بتائیں میں آپ کو اب کیا بتاؤں. ہاں آقا جی کے بڑے کمالات ہیں، ساری خلق کو سنبھالا ہوا. 10 آتا ہے بس. آپ سوئیں آپ کا بازو کا 10 چلتا رہتا ہے. جیسے فیض کی صورت میں معلومات اتر رہی ہے، وہ اس پر اٹھتا کہ ہاں اس کا مطلب یہ تھا، یہ تھی، حقیقت ہوتی ہے. وہ خود حیران ہوتا ہے بغیر کتاب کے. بتائیں. اور یہ آپ کو ثبوت ملے گا. علماء سے پوچھے کہ فلاں اولیاء تھے فلاں تھے ایسے بولتے تھے، پڑھا نہیں تھا بولتے تھے ہے صحیح ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان پڑھ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کیا کہتے ہیں عرب بیتے سے، اور معلومات میں سب تھا فیض کی صورت میں. یہ چیز ایسے نہیں بولتے تھے، ایسے نہیں ایسے. کیا پڑھے ہوئے تھے نہیں، آپ کو کیسے پتا؟ کیا پتا ہے؟ پتا ہے. جن کے ساتھ ہیں ادھر سے سب کچھ سیکھ لیتے ہیں، بغیر پڑھائی کے سیکھ لیتے ہیں. روحانی فیض. ہاں آپ کو شہنشاہ بنا دیں گے آقا جی. ساری امت کے لیے دروازہ کھولا ہے. دل ان سے لگا لو اور دیکھو پھر آقا جی کا کمال ہے. ہاں سائنس وائنس والے سارے پیچھے، چاند والے سارے پیچھے، وہ تم کو اللہ سے ملاتے ہیں. بتاؤ کتنی بڑی بات ہے جی. ہاں اللہ سے ملاتے. ہم کو اللہ سے ملے ہوئے نہیں، دعا کرتے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے جی. ایک صحابی تو اس کو اللہ سے ملایا ہوا تھا نا. جب جنگ سے واپس آئے تو راشن راستے میں راشن ختم ہو گیا. اب راشن کہاں سے آئے؟ کیا کیا جائے؟ تو اللہ سے ملے ہوئے تھے تو وسیلہ بھی نہیں کیا بھائی یہ کانٹے وانٹے ڈالو اور کوئی مچھی شچی پکڑو بانٹ بونٹ کے کھاؤ. نہیں نہیں ایسے نہیں. بولا راشن آ جائے گا ابھی. ایمان مضبوط تھا. وضو کیا، 2 رکعت پڑھی بس، دعا ختم نہیں کی، دھڑام بڑی سی مچھلی باہر سے. 3 مہینے تک کھاتے رہو. واقعہ پڑھیں. پھر آقا جی نے میرے لیے کہا کہ اللہ سے ملائے ہو تو مسئلہ حل ہو گیا. کسی صحابے کو کٹورا رہ گیا تھا جس پہ شعر بھی لکھے ہیں بعض شاعروں نے. کہا ہمارا کٹورا واپس کرو. سمندر کو کہا. وہ دھکا دے دے کے لے آیا. ہاں بڑے واقعہ صحابہ کے ساتھ پڑھو. صحابہ کے اللہ سے ملایا ہو. اور جو رستے پہ لگے اولیاء کی کرامتیں پڑھو. تمہارے بادشاہ کے تعلق ہوتے کام ہوتے نہیں ہوتے، تو وہ بھی ثبوت پہ ہمارے تعلق ہم بھی کام کراتے ہیں، ثبوت پیش کرتے ہیں نا. ادھر سے یقین بنتا ہے نا. باتیں وہ بھی نہیں کرتے، وہ دکھاتے ہیں. پھر اگر اجازت ہو جائے دکھاتے ہیں. کوئی آدمی تمہارا گم ہو جائے، کچھ ہو جائے، بھائی اس کو رستے میں کچھ ہے اس کو دیکھنا ہے، تو ٹیلی فون کرو گے، بند کرو گے اس کو، بھائی رستہ روکو، لاک کرو، پتہ نہیں کیا کرو، فلانا آدمی پکڑنا کچھ. اس کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے. اس کا یقین ہو گیا تو کہتے اس کے پاس کیا بول جی میرا فلانا مسئلہ ہے میں کیا کروں. اس سے کہا گاڑی نکل گئی ہوگی. گاڑی نکل سکتی ہے. بیٹھے تو پاؤں کو ایسے کر دیا. وہ ادھر افراتفری مر گئی. بتیں موٹر آگے پیچھے ہوگی. وہ کتنے گھنٹے رکے رہے. وہ گیا اپنا آدمی لب لب کے لایا. پتہ جی لایا بندہ اور کام کیسے کر لے. شہر جا بس ٹھیک ہے. ٹھیک. اور بڑے واقعات جی. وہ آپ پوچھیں ان سے جی. بغیر ٹیلی فون کے باتیں کرتے ہیں. اپنے معاملے ایسے دیکھ لیتے ہیں. قبروں کے معاملے ایسے دیکھ لیتے ہیں. آخرت کے دیکھ لیتے ہیں. لوگوں کے دیکھ لیتے ہیں. لیکن کو ہوتا نہیں. ایک پر ترس کیا اس بزرگ نے. گیا اس کی پتہ تھا کل جانے والا ہے. یہ نماز پڑھ کے ہی مرے تو اچھا ہے. دنیا بڑی مصیبت ہے. وہ چلا گیا اس کے پاس. بولا جی کچھ ذکر دروشی کرو. آپ ہر وقت لگے رہتے ہیں. آپ کی 70 سال کی عمر ہے. عمارتوں پہ چڑھتے چھٹتے ہیں. یہ تو سب رہ جائیں گے. بولا بس ایک پوری ہو جائے نا پھر میں شروع کروں گا. میں آپ کی بات مانتا ہوں. اس کے پاس کیا آج ہی سے شروع. بڑی کوشش کی عمارت پوری کریں. آقا جی کہتے ہیں صبح شام کا انتظار مت کرو. حدیث میں ہے. تم کو پتہ ہے تم کو تو صحت مند ابھی کوئی حادثہ آ جائے کوئی اور وجہ بن جائے. ہاں
کتنے واقعات ایسے ہی ہو جاتے ہیں. وہ نہیں مانا، چپ ہو گیا. ہاں تو پھر اسی دن چل بسا جی، بسا پڑھ لیتا، توبہ کر لیتا، اچھا تھا. کہتے پھر آقا جی سے ملاقات ہوئی تو آقا جی مسکرا رہے تھے، مسکرا رہے تھے. ہم کو آقا جی کی باتیں ماننی چاہیے اور آرام سے چلنا چاہیے، اور یہ چیز ہر وقت مد نظر رکھو، جائز ناجائز کا خیال کرو. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو سکون سے رہو، کیا بات، جتنی تمہاری وسعت ہے کرو، باقی نہ سوچو زیادہ. سوچنے سے کام سارے ہو تو نہیں جائیں گے. تمہاری صحت خراب ہوگی، تمہارا دماغ خراب ہوگا، چڑچڑا پن ہوگا، اور ڈاکٹر کہتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہوگا. اور یہ چیزیں تم سے نکل جائیں. ایک تو یہ ہے کہ سوچو نا، یہ تمہیں اگر ان چیزوں میں لگو گے، جس چیزیں تم کو فائدہ نہیں دینا سوچنا، خدا کی قسم وہ سوچ خدا خود ہی دور کر دیتا. جیسے نشہ پیا، کوئی پرواہ نہیں. اور جن کو پرواہ ہونا نہیں، بس کوئی ایک عذاب تھا، ذہنی عذاب، دماغی عذاب، وہ خدا نے، خدا سے دور ہوتے نا، یہ عذاب ان کو ملتے ہیں جی. ہوتا کچھ نہیں ہے، ایسے بیٹھا ہے 2 گھنٹے 2 گھنٹے، پھر اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. ہو گیا، ہوتا نہیں، عذاب ہے. اور جب خدا کی رحمت آتی ہے، وہ سوچو بھی نہیں آتی ہے، نہیں آتی. اور جس چیز کو کرنا ہے خدا نے دینا، سوچ میں تم کو خود ہی خدا لگا دے گا. خدا کی رحمت کا ساتھ ہونا ہر چیز میں، سونے میں رحمت، اٹھنے میں رحمت، بولنے میں رحمت، کام کرنے میں رحمت، ارادوں میں رحمت. وہی ارادے، وہی عزم خدا دے گا جس سے تمہارا کام ہوگا. جس سے نہیں ہوگا پریشانی اور منہ کھا کے آؤ پھر پچھتاؤ، اسے ہٹا دے گا خدا. یہ کتنا بڑا کرم ہے خدا کا، بتائیں نا آپ. تو یہ دل جب صرف لگے گا نا، دل کا لگانا کوئی آسان ہے؟ آسان نہیں. شیطان، وسوسے، خیالات، بہرحال ان چیزوں سے فرق بڑا پڑتا ہے اگر کوئی نیت دل سے لگ جائے. یہ باتیں ساری اتنی کی ہیں، اس بات نہیں کہ باتوں کو یاد رکھ، اس کو یاد نہ رکھیں. اس کا لب لباب یہ ہے، خدا رسول سے رابطہ نہ توڑو، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. جس کام میں تمہاری خیر، اس کے وسائل بنیں گے، جس کے نہیں ہے خدا تم کو ہٹا دے گا، تاکہ کر کے پھر پریشانی نہ ہو کہ سر کو پیٹو، میں نے کیا بھی کچھ نہ ہوا. ایک کام تم نے نہیں کیا، نہیں ہوا، اس کا کم افسوس ہوتا ہے. ایک کر کرا کے مر مرا کے نوکری نہ ملی، کر کرا کے مر مرا کے دوائیوں کے پیچھے کی شفا نہ ملی، کر کرا کے مر مرا کے سارا پیسہ کیا قرضہ چڑھ گیا. یہ نہیں ہوگا. کرم ہوگا، کرم ہوگا. میری سنو ہے، 100 لا الہ الا اللہ پڑھ لو، 100 اللہ اللہ پڑھ لو، 100 استغفر اللہ پڑھ لو، 100 درشی، 3 آیت الکرسی. اور دل لگ گیا جس دن کام بن جائے گا. اور دل نہیں لگا سمجھو بھی دے رہے. دل کے مطلب نماز نہ رہ جائے، درشی نہ رہ جائے، ذکر نہ رہ جائے، سمجھو خیر ہے. اگر ایسے نہیں ہے پھر اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے کس میں شر ہے. پھر مایوسی کی باتیں نہیں کرنی ہے، وہ پھر بھگتو گے. تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی آپ کو آیت الکرسی آتی ہے؟ آیت الکرسی جیسے میں درشی کی نیت کرا دوں نا، جس کو جو پڑھنا آتا ہے وہی دوں، تم تو پڑھ لو گے نا. آیت الکرسی آتی ہے؟ خط وقت پڑھ لیتے ہو تو کسی سے پڑھ لینا. بتاؤ کتنا بڑا نقصان ہے آیت الکرسی کا نہ آنا. ایک تو شیطان کا دباؤ رہے گا، اور اس میں فائدہ پتہ کتنا، جو ہر نماز کے بعد پڑھ رہے. حضرت منظر فرماتے ہیں کہ اس کی جان روح نکلے جنت میں چلی جائے. کتنا بڑا فائدہ. حدیث شریف، حدیث شریف. ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیں، شیطان سے بچائے، دل کا زنگ اتارے. قرآن کریم. پہلے 100 لا الہ الا اللہ، 100 اللہ اللہ، 100 استغفر اللہ، 100 درود، 3 آیت الکرسی نہ چھوڑ. اس کی میں نیت کرا دیتا ہوں. جس کو نہیں آتی ہے کسی سے پڑھ لے، یاد ہو جائے پر خود پڑھ لینا. اور آپ کو میں درشی کی نیت کرا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ درشی پڑھ لو گے، بات کریں، سنتے اونچا نہیں. یہ آپ کو کافیاں دیں گے، تسبیحاں دیں گے. کچھ کہنا سننا ہو تو ان کو کہہ دینا، میرے تک خبر پہنچ جائے گی. اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں جی؟ کیا انسان کرتا ہے؟ ہاں، دعا وسیلہ اور اسباب وسیلہ.
لیکن ہمارے پاس جو بڑا وسیلہ اس سے غفلت نہیں کرنی چاہیے، حضرت محمد مصطفیٰ۔ اگر ان سے رحمت کا رابطہ آپ نے رکھ لیا کہ ان کے حکم ماننے شروع کر دیے تو بڑے مسئلے بغیر دعا کے حل ہو جائیں گے۔ اگر ان کے آپ لوگ ہو گئے نا، گڑبڑ چھوڑ دی، لوگوں کو دیکھ کے چلنا، زمانے کو، حکومت کو دیکھ کے کہ آقا جی کے بن گئے، سب سے تعلق اندر سے توڑ لیا، باہر سے تو رکھنا پڑے گا نا۔ شناختی کارڈ نہیں بناؤ گے تو اندر کرا دیں گے نا۔ تمہارا شناختی کارڈ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس جو خدا کہتا ہے وہ کرنا، جو حکومت کہتی ہے اگر جبر کرتی کرنا ہے، اوپر سے کرنا، اندر سے نہیں کرنا۔ ہاں تو جائز ناجائز سارا کچھ کرواتے ہیں نا۔ نمازوں کے وقت بیٹھے رہو، نمازیں نہ پڑھو، لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھو۔ ہاں تو پھر ایسے کام تو ہوتے ہیں نا، پھر یہ تو نہیں چلے گا نا مسئلہ۔ ہم لوگ اس چیز میں لگاتے ہیں کہ وظیفے پڑھو اور نیت یہ کر لو کہ پہلے جو ہوا غفلت ہوئی ہے، کہ آج کے بعد وہ کام کریں جس سے خدا راضی ہو، حضرت محمد مصطفیٰ راضی ہو، یہ نیت دل کر لو۔ اور جو نہیں ہوتے ہیں تو اس میں اپنے کو مجرم قرار دو، ہم بہت کمزور ہیں، یہ ہماری غلطی، اس کو دور کرنا، اس کمزوری کو۔ بغیر دعاؤں کے بہت مسئلے معلوم ہو گئے، ذکر میں برکت شروع ہو جائے گی کہ شرم والا ہے، حیا والا ہے، خدا رسول کے سامنے دل سے جھکا ہوا ہے۔ ہاں، اور جو ایسے بولے نہیں جی جو ہم سے ہوتا نہیں تھا، ہم قرآن حدیث کو اتنا نہیں جانتے، یہ تو پھر بدتمیزی ہے اور بے حیائی ہے۔ ایک آدمی گناہ گار ہے، شرمسار ہے، اس کے لیے بڑا کچھ رحم ہو جاتا ہے گناہ گار ہونے کے وجہ۔ ایک گناہ گار ہے لیکن بے حیا ہے۔ ایک لڑکا ماں باپ کے ساتھ جتنی غلطی کرتا ہے لیکن ادب میں رہتا ہے، شرم کرتا ہے، باپ پھر بھی رحمت کرتا ہے۔ ایک باپ کا سامنا کرتا ہے، آگے بولتا ہے، پھر دل جلے گا نہیں باپ کا؟ ہاں تو یہ مسئلہ ایسے خدا رسول کا بھی کچھ سمجھ لو۔ ہاں سفر میں خدا کا شریک تو نہیں، میں نے آپ کو یہ چیز بتایا، اب کر کے دیکھیں، دیکھو کتنا فائدہ ہوتا۔ کہ خدا حکم بہت بڑا حکم ہے۔ نماز ہم جماعت سے نہیں پڑھتے، قرآن میں کتنا آیا ہے، راکا جی نے کہا ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ تو بہت بڑا حکم، تو میری بڑی غلطی ہے، میں کبھی گھر میں پڑھتا ہوں، کبھی قضا پڑھتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں، یہ تو خدا تعالیٰ تمہیں پر راضی نہیں ہے۔ تم اس طریقے سے چل، تم کو کسی تعویذ عامل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب خدا کی رحمت کی نظر ہو جائے تو کمزور لوگ تعویذ دھاگے کرتے ہیں، جو مضبوط ہوتے تعویذ دھاگے نہیں کرتے ہیں۔ جس کو خدا امان دے دے، رحمت کر دے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ نبی کریم کا بہت بڑا حکم ہے۔ آپ کے پاس نابینا تھا، وہ چاروں جن وہ ہر نماز جماعت سے پڑھتا تھا۔ کہا آقا جی صبح کی نماز میں ذرا آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے بینائی نہیں ہے، لانے والا نہیں ہے، سڑک رستہ اچھا نہیں ہے، مجھے وہ اجازت دے دیں صبح کی نماز گھر میں پڑھ لوں۔ آپ نے صبح کی بھی اجازت نہیں دی، کہا اذان سنتے آؤ۔ تو بتا پھر تمہارے لیے اجازت ہے تو پھر یہ چیزیں کریں، میرے پر اتنا عقیدہ کریں، یہ بتانے والا صحیح رستہ بتا دیتا ہے قرآن۔ یہ عقیدہ نہ کہ یہ کرے لا اور آسان ہو جائے، ہاں جی، اور کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، رحمت تیزی سے آ جائے، تو حضرت محمد مصطفیٰ کا وسیلہ، خدا رسول کا شیخ کا فرق ہوتا ہے، بڑا زمین آسمان کا۔ پیروں کو یہاں خدا کی طرح مانتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ باندھ لیتے ہیں کہ کچھ کرو نہ کرو، ایسے گمراہ کرتے ہیں، بس تھاپڑا دے دے۔ اس کو بول خدا کو راضی کر، نبی کو راضی کر، اس کو رستہ بتاؤ تاکہ اس کو فائدے شروع ہوں، اس کی کمزوریاں دور ہوں۔ ایسا نہیں بتاتے ہیں، بس تویز لے جا، بخار ہے تو ڈاکٹر بھی اتار دے گا، تو درد ہے درد کا تو تویز لے جا، وہ تو ڈاکٹر بھی گولی دے گا ہر طرح۔ تو اس کا دل بنا خدا کی محبت کا جگہ، اس کو محبت کا رستہ رسول اللہ لوگوں کے دکھاوے میں۔ اب بوڑھا ہو گیا کوئی پوچھتا نہیں، کہتے میں چھوڑ دیے، وہ چھوڑنا پڑے گا کہ دیکھتے ہیں حالت کیا ہو رہی ہے میری طرف۔ اپنے کو بھی تو کہہ رہا ہوں نا، کیوں ناراض ہو رہا ہے؟ قربانی کا جذبہ نہیں، بس مانگتا بہت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بڑی طرفداری کرتا ہے، لیکن قربانی اور پھر محبت کا اصل شروع ہوتا ہے، اصل اساس وہاں قربانی، وہ نہیں ہے، مانتا ہے بڑا۔ آقا جی آ کے اتنا کرے گا، رو رو کے آپ کو دکھائے گا، یہ ظالم، ظالم یا کہ ظالم کا بچہ،
رو رو کے دکھا آپ کہیں گے بس اس پر عاشقی ختم ہے، پھر جا کے دیکھو کرتا کیا ہے، قربانی سے بھاگتا ہے، بتا قربانی کے لیے تو اور ماننے کے لیے ہم جی، آقا جی پہ قربان نہ ہو تو پھر کیا پڑا؟ آقا جی پہ دل قربان، مال قربان، جان قربان، خیال قربان، وہ کس چیز کی کسر پھر چھوڑیں گے؟ ہاں، کوئی کسر تمہاری آل اولاد تک نہیں چھوڑیں گے۔ میں سے واقعات سنا ہے جی بعضوں کے، وہ اپنی اولاد کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا آقا جی کی محبت، آقا جی تم نے تو چھوڑ دیا ہماری خاطر، لیکن ہم تمہاری خاطر تمہاری بری اولاد کو بھی حوض کوثر پر پانی پلائیں گے۔ یہ کیوں آقا جی کا کہ تم نے قربانی دی، ہم نے قبول کیا۔ اولاد سے وہ آدمی نہیں بولتا تھا، بڑی بڑی پوسٹوں پہ تھا، امریکہ میں تھے، یہ فیصل کے ادھر پتہ وہ بڑے عہدوں پہ تھے، جس کو قائد بولتے ہیں فوج کے بڑے بڑے، ہاں جی، وہ ان کا کھانا نہیں کھاتا تھا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، بہت محبت والا تھا، ان کی وہ دوائی کراتے تھے، نہیں کرواتا تھا ان سے، بولتا تھا یہ نمازیں صحیح نہیں پڑھتے، صبح کو اٹھتے نہیں، اور لال نماز سے بڑی نفرت تھی، بولتا تھا یہ لڑکی پہنتے ہیں، آقا جی سے بے وفا ہیں، اتنا محبت والا تھا، اولاد کے ساتھ تعلق چھوڑ دیا تھا، تو چھوڑتا ہے رات کے پیچھے۔ مجھے پاس آیا کہ شیخ صاحب خواب دیکھیے، میں حیران ہوں، میں کیا دیکھی؟ بولا حضرت محمد مصطفیٰ کو، مجھے کہا تمہاری اولاد مجھے حوض کوثر پر ملے گی، یہ تو ایسے بدبخت کم بختی حوض کوثر والے ہیں۔ اچھا آپ نے قربانی دی نا، آقا جی کے لیے چھوڑا ہے، آقا جی نے آپ کی خاطر کرم کیا کہ چاہے برے ہیں تم میرے بن گئے، ان کا تیری خاطر ہم ان کو نواز دیں، دیکھا؟ اور انسان خود ہی نہیں بنتا، اولاد کیا نواز، اس کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، تھوڑا اثر اس کو ہوئے گا پھر بھول جائے گا، پھر وہ چکر زمین کدھر ہے تو دکان کدھر ہے تو مکان کدھر ہے، تو اس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کی شادی کرنی ہے، بس یہ باتیں، ادھر 20 لاکھ ہے، اندر 10 کروڑ ہیں، اس کے ڈبل بننے تھے، سنگل بن گئے ہیں، بستر لگا جائے تو 20 کروڑ 30 نہیں بنا، بیٹھا ہوا پھنسا ہوا ہے، ساروں کو عذاب دیا ہوا، ابھی اس کا دوست تو نہیں لیکن بولتا نہیں، اس کو بھی عذاب آیا ہوا، یہ بھی نہیں میں کروڑ پتی میں عذاب آیا ہوا، جب چھپ کے بیٹھے تسبیح پڑھتے شاید اللہ بچائے گا، حقیقت میں اللہ بچائے گا، نہ کہتے شاید اللہ بچائے گا، یہ ایمان ایسا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں امریکہ میں بچو، تو اللہ اللہ کا جہاں بھی ہو خدا بچائے گا، لیکن دل سے پوری نہیں ہے نا، اگر دل سے ہو تو آگ میں بھی اللہ بچائے گا، ابراہیم کو بچایا نہیں بچایا، سمندر میں بھی اللہ بچائے گا، زہر کھا لو تب بھی اللہ بچا دیتا ہے، حضرت جہاں سے پیا کچھ بھی نہیں، وہ کہتے نہیں ڈاکٹر بچائے گا، بچہ جا ڈاکٹر کے پاس، ہم ڈاکٹری دوا لیں نہ لیں کہتے اللہ ہی کرے گا، کئی دفعہ بغیر دوا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، فخر نہیں کرتا ہوں، درود پہ خدا پہ یہ نبی پہ یقین رکھتا ہوں کہ کرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی خاص پرہیز نہیں ہے، اتنا موٹاپا، چلتا ہوں پھرتا ہوں کھاتا ہوں میٹھا کھٹا نیمبو شمبو سارے، ابھی ڈاکٹر کہیں خطرے میں خطرے میں، خطرے میں تو نہیں، خطرے میں عقیدہ اللہ کی قسم صحیح ہے، وہ کہتے چاول نہ کھا تو، گوشت نہ کھا تو، یہ پتہ یہ نہ کھا تو، سارا کھاتا ہوں، یقین کر دو، ضد سے نہیں کھاتا، مانتا ہوں یہ باتیں، بلکہ اللہ تو رحم کر دے تو رحم کر دے، ہم سے ہوتا نہیں اتنا، مرنا تو ویسے بھی ہے، کیا اس کی سب چھوڑ دیں گے تو موت سے بچ جائیں گے، تو کھا پی گئی مرے تو اچھا ہی ہے نا یار، اوہ پتہ نہیں نا آپ کو، وہ زمانوں کا رخ بدل کے، وہ زمانوں کا رخ بدل کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زمانوں کا رخ بدل کے، اجڑے دل میں وہ رنگ بھر کے،
ان کے در سے جہان پلتے ان کے در سے جہان پلتے. دیکھا آپ نے ان کے در سے جہان، ایسے کبھی ہوتا ہے، کوئی کر سکتا ہے؟ تھوڑے سے دودھ کے سینکڑوں کو پلا دیا، پانی آسمان سے لو یا زمین سے نکالو، کہاں کہیں سے نہ لو، یہ میں دیتا ہوں پانی، انگلیوں سے پھیلا دو، جہان کو پانی پلایا ان کے در سے جہان. جنگ خندق میں جان نثاروں نے کہا کہ ایک عورت تھی، اس نے خاوند کو کہا آقا جی سے جا کے، وہ بھی بھوکے، 2 پتھر پیٹ میں بھوک سے باندھے تھے، وہ مجبوری میں نہیں تھے، ہماری خاطر باندھتے تھے. فرماتے تھے میں چاہوں تو پہاڑ سونا ہو جائے، لو شئت، اگر میں چاہوں، لصار الجبال ذهب، یہ پہاڑ میں سونا کروں. لیکن امت کے ساتھ دیتے کہ میری صبر کو دیکھ کے ان کو ڈھارس ملے گی صبر کر. 2 پتھر تھے بھوک کی وجہ سے، اور کدال لے کے ان کے ساتھ دیتے تھے، محبت کرتے تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں. وہ چاہتے تھے آقا جی کدال کر. اس عورت خامن کو بھیجا کہ ان سے کہو کہ تھوڑا سا کھانا ہے آ کے، حاصل کہہ دو چھوٹا لے لا، کیلو 1.5 کیلو کا. اس نے جا کے کہا کہ گھر گلے کچھ کھانا دو، نوالے کھا لیں. دل کی سمجھ نہیں آئی جو کہنے والے. دیکھا ادھر کہ ان کے بغیر میں کیسے کھاؤں، ان کے بغیر میں کیسے کھاؤں. ایسا نبی ملے گا؟ سب چیزیں کہا تیار ہو جا، دعوت ہے جابر کے، وہاں جا کے کھانا کھائیں گے. پریشان ہو گیا، گھر چلا گیا، کہہ تو نہیں سکتا تھا. بیوی کو کہا کہ یار وہ تو ساری فوج آ رہی ہے. اسی کا تو آج سے کان میں کہا، میں نے کان میں کہا تھا کہ ایک 8 آدمی کا کھانا ہے، آپ آئیں تھوڑا سا 2 لقمے کھا لیں. لیکن میں نے سب کو دعوت دے دی. پھر کہا جب میں آؤں گا تقسیم کروں گا. جب میں کچھ نہیں کر سکتا، جب میں نے کہہ دیا ہم کیا بولتے، پتہ نہیں تھا. ساری فوج لے گئے خندق، 10 سے مبارک جہان کا سفال سکتا، جب چاہیں جو کریں، سبب ہو یا نہ ہو. روٹیاں نکالتے رہے، سالن ڈالتے رہے، ساری فوج نے کھایا. پھر سالن روٹیاں ویسی تھی. اور ایسے بہت واقعات ہیں. آپ کو مطلب کیا کہہ سکتا، اللہ کرم ان کے وفادار بابا. ابھی اور مہربانی کی نظر کر دیں، آپ کو پتہ نہیں لگے کہ رزق کدھر کدھر سے گرتا، رحمت کدھر کدھر سے آتی ہے، مصیبتیں کیسی دور ہوتی ہیں. لیکن ہم ان کے بنتے نہیں بھی بنتے تب بھی ہم سے بڑی مصیبتیں دور کرا کے ہو گئے ہیں. قبر کی وہ حجاب میں جائیں، اللہ سے بہت دعائیں مانگی، میری امت ساری ہلاک نہ ہو، میری امت کو یہ نہ ہو، بہت سی دعائیں خدا نے قبول کی. آپ کو پتہ ہے پہلے تمہیں جب مصیبت ہے گرفت خدا کی آتی تھی، ایک نہیں بچتا تھا. اور مسلمان ہے تھوڑا سا کسی میں عذاب ہے وہ سے نہیں گا، پھر بچے ہیں. یہ ان کی کرم، ان کی دعائیں کی طفیل، رب بھی ان کی طفیل بچ رہے ہیں. فرمایا کہ تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں جمعرات کو اور سوموار کو، حدیث کی مفہوم ہے، جمعے کی رات کو تمہارے اچھے اعمال دیکھتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے. تمہارے گناہ پیش ہوتے ہیں، خدا سے تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں کہ تمہیں معافی مل جائے. تو بتاؤ، اور ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، سوئے پڑے ہیں، اور وہ ہماری فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے آپ کی فکر میں بیٹھے ہوئے. پھر ہم ان پہ درود نہیں پڑتے. میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسی میری ہتھیلی، قیامت تک فرمایا ہے، صحیح حدیثوں میں ہے. حاضر ناظر نہ کا اختلاف ہوتا ہے موجود پر، ہاں جی، لیکن دیکھنے کا جو فرمایا بتاؤ، دیکھیں تو سمجھو. جب یہاں بیٹھتے ہیں تو ہم آقا جی کی سے گزارش کرتے ہیں کہ کرنا خدا نہیں، وسیلہ تو ہوتا ہے. انسان ماں باپ سے دعا منگاتا ہے، کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے کہ وسیلہ پکڑتا ہے شفا کے لیے، ڈاکٹر کو کسی کو، پھر کہتا ہے خدا شفا دے گا. ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے گا، لیکن جب آپ مہربانی فرمائیں گے تو بڑا کام آسان ہو جائے گا. اس لیے نذرانہ عقیدت اور ان کی حضوری کا کچھ تصور کر کے بیٹھتے. جہاں آیا کرو ان سے یہ ہو تو بہت احتیاط سے بیٹھا کرو.
جیسے دروشی پڑھا جائے یا دعا ہو، کہ ہم لوگ خدا کو اس کے تصور کے ساتھ آقا جی کو بھی جو حقوق میں دیکھتا ہوں تو ان سے بھی کرم مانگتے ہیں کہ آپ بھی آمین کریں۔ ہاں، اسی میں دروشی زیادہ دعا میں پڑھتا ہوں کہ ان کا لطف، ان کی رحمت شامل حال ہوگی تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا دین دنیا۔ اسی خیال سے ذرا بیٹھا کرو، لاپرواہی نہیں کرو دعا میں بھی، وہ جب نیت خواندی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں نا ایسا، ہم کو تو محسوس نہیں ہوتا لیکن ماننا تو ہے جب انہوں نے کہا۔ اور جن پہ کرم ہوتے ہیں کہتے کبھی کبھی ان کو محسوس ہوتا ہے اجابات نہیں آقا کے پاس بیٹھے ہیں۔ اور ایسے ہوتا ہے بعض طریقت نہیں کو ایسے ہوا، اچانک ہوا، وہ حیران ہو گیا، جیسے کہتے خوشی سے ایک شیخ کے پاس آ رہا ہو، کان میں کہا شیخ صاحب میں اس وقت مدینے میں آقا جی کے پاس، پھر ادھر اجابت حرام کی طرف کر دی، دل سے دوسری پڑتا ہوگا دل لگا، اس کا یقین جائے گا آقا جی سے، طریقت سے، رابطے سے، سننے سنانے سے تو انسان کو مان بھی جاتا، نہیں مانتا، یقین پورا نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے، لیکن جب مشاہدے شروع ہو جائیں یقین ایسا ہوتا ہے دلیل پہ نہیں ڈھونڈتا، سامنے ہے، احتیاط کرے تو پیسے ڈالتے ہیں تو ایسے نہ ڈالے نیت خانوں کے لیے غلط خیالات نہ کرنا، یہ محبت کے تقاضے سے ڈالنے کی محبت کے ظاہر، ہم آقا جی کو کیا دے سکتے ہیں، ادب سے ڈالنا، بعض جگہ دیکھا کہ لاپرواہی کرتا ہوں، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں جی ایسا کرتے سبحان اور دیکھتے ہوئے میری ان کی نظر میرے پر ہے، ان کی نظر آقا جی پر ہو تو وہ جس کا دل مانے، دل نہ مانے نہ ڈالے۔ اور یہ تربیت میں چیز ایسے سکھاتا ہوں، یہ ان کے لیے جو تربیت لیتے ہیں کچھ نہ کچھ ضرور ڈالنا چاہیے، اور ڈالے جب دیکھے اس کا دل اتنا مانتا ہے، ریا کاری نہ کرے اور ادب سے ڈالے، یہ محبت کا اضافہ، 1 روپیہ ڈالے وہ 100 سے بہتر ہے جو بے دل یا لوگوں کو دکھانے کے ڈالے ہے، وہ 10 بہتر ہے 1000 سے، ورنہ انسان سر کاٹ کے بھی رکھ دے کوئی اس کی قیمت نہیں، کہ تم جو مسئلہ ہے تمہارا خدا رسول کا، جیسے وظیفے قریب کرتے ہیں ایسے یہ چیزیں بھی خدا کی قریب کرتے ہیں، چاہے ہم کالے چور ہم کھا پی جاتے ہیں وہ آپ چھوڑ دیں، آپ اپنی نیت کو دیکھیں، صحیح ہے نا صحیح ہے، ہاں تو ان چیزوں کے بھی نہ تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے کہتا ہوں جو نئے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کمائی، ہم کو لوگوں سے کیا کمائی نہ کمائی، جب ہم نے دل ان کی طرف کیا ہمیں لوگوں سے مطلب نہیں، کمائی کہیں چور کہیں سب قبول ہے، ہم سب کچھ ہیں، لیکن ہمارے لیے آقا جی کے ساتھ صحیح ہو جائے بس، جو ڈالیں تو یہ وسوسے دلوں میں ایسے نہ لائیں کہ کماتے ہیں کرتے ہیں، آپ ادھر کی نظریے سے ڈالیں اور ضرور ڈالیں، یہ تربیت والے، اور اچھی نیت سے ڈالیں کہ آقا جی شرمندگی ہے محبت کا اظہار ہے، جیسے خدا رسول کی محبت میں ہدیہ انسان دیتا ہے، آقا جی مسوار یہ ہدیہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ممتیوں کی طرف سے، ہاں تمہاری نیت تو تم کو اثر ملے گا، جب کوئی نیت سے ڈالتا ہوں مجھے بڑا اثر ہوتا ہے، میں لوگوں کو نہیں دیکھتا، بیٹھتا ہوں کہ نیت سے بیٹھتا ہوں، شرمندگی سے بیٹھتا ہوں، بیٹھنے سے ڈرتا ہوں ریاکاری نہ ہو جائے، پھر ایسے بیٹھتے شرم آتی ہے، ایندک لگا کے بیٹھ، جب تصور کیا دیکھتے ہیں تو سامنے شان سے بیٹھنا چاہیے، ان کے ڈر کے مارے ایندک اتار دیتا ہوں، رومال اتار دیتا ہوں، پگڑی اتار دیتا ہوں، ٹوپی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، تربیت میں سے ریاکاری تم کو سکھانا ہے، گھر میں بھی ہوتا سے ادب سے، کبھی نیت سنو ادب سے سیکھو، یہ نیت چل رہی ہے باتیں کر رہے ہو کچھ اور سو رہا نہ لگاؤ، ایسے وقت میں اگر جو سکون ہو ادب سے سننا دوسری کرنا، ورنہ اس کو رکھنا، یہ عام چیز نہیں، آقا کی تعلیم، اس کو احتیاط کرنا، بہت ہی فائدہ ہوگا، ادب عبادت سے پہلے، ادب خدمت سے پہلے، ادب خاص کر کے ان کا ادب، اتنی بڑی سرکار اتنی بڑی جناب، تاکہ آپ کو فائدے ہوں، تربیت کو دیتا تو اس کو کہتا ہوں دل نہ مانے تو نہ ڈالے، پھر برکت کے لیے ڈال دیں، جس پر بوجھ ہو وہ بالکل ہی نہ ڈالے، ہم اس لیے کرتے ہیں کرم خدا کرتا ہے، خدا جانے کی نیت کمائی کی کریں یہ کریں یا نہ کریں، رخص تو ہوں گے بہت ہوں گے لیکن نیت یہی کرتے ہیں آقا جی کو خوش کرتے ہیں، اور جیسے وظیفے تم کو قریب کرتے ہیں وہ چیزیں کرتے ہیں،
خدا کی محبت کے، اللہ کی محبت میں نکالنے پیسے، یہ بھی قریب کرتے ہیں، جس سے یہاں نکالتے اللہ کی محبت میں. تو ان مسئلوں کو سمجھ لو. ایسے کہیں بھی ہو صدقہ خیرات ضرور کیا کرو. آقا جی کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا. بتاؤ پھر آپ کو وہم ہونا چاہیے کہ میں صدقہ کیا کروں. ایک حدیث میں تجھ پہ جیسی تو بخیل ہے، فقر سے ڈرتا ہے، جو کچھ بھی ہے، صدقہ ضرور نکال. اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں. یہ آقا جی نے امت کو سکھایا ہے. ہاں. اور پھر یقین کے لیے کہ شک نہ کریں. کہا میں قسم کھاتا تین چیزوں سے، تین بتاتا تھا نا آقا جی کی. کون کون سی تھی؟ اچھا ذکر. یہ تو آپ نے کیا میں قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں کرتا. دوسرا جو کسی پر ظلم کرے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لے گا. تو کسی کو کہ ہمیشہ کہتا ہوں نہیں یاد ہے تم کو بھی یاد ہے کس کو؟ آپ لوگ سوچتے ہیں تین چیزیں آ کر کر کے میں قسم کھاتا ہوں. سوچنے سے میرا دل سر چلا گیا نا. سوچ کے بیٹھتا ہوں تو جب بعد میں کیفیت بدل گیا. جب سوچ کے بیٹھتا ہوں تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا. جی 10 منٹ کا کہتا ہوں 10 گھنٹے بھی کام ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ سچے ہوں نہ ہوں. آقا جی کے نیت کے سچے ہو جائیں دل تو صحیح ہوگا نا. اگر نیت اچھی ہے تو کرم ہوتا ہے، نیت بھی بری پھر کیا فائدہ. میں اس بات کو میں ختم کرتا ہوں اور آپ کو مبارک دیتا ہوں. محبت میں آتے ہو، خدا کرے ہم اپنے دل کو مخلص کریں آقا جی کے ساتھ، اور ہر مصیبت حل ہوتی رہے گی اس کی نظر کرم سے. اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں جی؟ خوشی میں کیا ہوتا ہے، دعا میں کیا ہوتا ہے. کسی چیز لالچی کی چیز کچھ نہ ملے تو نہیں وہ لگتا اسے، کچھ ملتا ہے تو لگتا ہے. ہم ہر حرام بس بھیک مانگ 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 کے اللہ میاں سے کیوں کر رہے. اسے خزانے تو ختم نہیں ہوتے بیٹھے میں لگے. نہ لکڑی کا کام، نہ پیلٹ کا کام، نہ دردی کا کام، بس خلاص. چمڑ ہو جائے نا، بخیل سے بخیل انسان جان چھوڑاتا ہے اس سے. خدا کی قسم بخیل کا چمڑ ہو جائے نا کہ یار نہیں چھوڑے گا اس کو، دھکا بھی دیو گالی بھی دیو مارو لہ دفع ہو. ایسے اللہ سے چمڑ ہو جائے تو اللہ کہ یہ تو نہیں چھوڑے گا. کریم ہے. آسمان سے انسان سے چمڑ ہو جائے وہ دے دیتے ہیں جی. دیکھتے ہیں سڑکوں پہ موٹر والے آتے چمڑ ہو جاتے ہیں. موٹر کار کھڑی کرتے ہیں تو لال کیا جلتا ہے بتی، ایک دم آ جاتا ہے وہ رومال لے کے. بھائی کیا مشکل آ رہا ہے بس میں کے ساتھ جا رہا تھا کراچی میں، تو چمڑ آ گیا، چمڑ گیا موٹر میں. وہ نکالنا نہیں چاہتا، گھڑی گھڑی ایسے کر. اس کو بڑا غصہ آیا کہ چمڑ اس نے غصے سے نکال کے دے جو 50 روپے نکل کے نکال. چل حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پروائی دعا میں کہتا ہے قبول نہیں ہوتی. ان اللہ خلق ہمیں دعا مانگتے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی اسمان کو دیکھ رہا ہے، کوئی یہ تو کیسے نہ کیا کرے. عظمت اللہ تعالیٰ شرم کرتے ہیں کوئی ہاتھ اٹھا اس کو خالی بھیجے. ہم لوگوں کو کہا ہے آقا جی نے، خدا کا حکم ہے تو کہا ہے کل سوال کو سوالی کو واپس نہ کرو چاہے گھوڑے پر ہی آئے. جب سوالی بن کے تم دے دو. بعض جھڑکتے ہیں ایسے نہیں اللہ کے نام سے آیا چاہے گھوڑے کہنے کے بعد گھوڑا یہ نہیں دیکھ رہے گھوڑا. تم کو حکم خدا کا کیا حضرت ہے، تمہارا تو فائدہ ہے، مستحق ہے نہیں وہ جان کے کام کر، تم کو تو ثواب اجر ملے گا. اگر پتہ بھی ہے اس کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی دے دو، سوالی بن کے آئے. اب مسائل فلا کرنا، سوالی کو مت جھڑکو. خدا نے کہا آقا جی کو پتہ تھا اس کو دیا کچھ، پھر سوال کیا، پھر دیا. تیسری دفعہ مانگا آپ نے کہا میں تو دوں گا، اللہ نے کہا لیکن تم جو لے رہے ہو یہ آگ لے رہے ہو. حضرت تم نے کہا پھر آپ نہ دینا.
کیا خدا کا حکم سوالی کو دو، جھڑکو نہ. دیکھا ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس گھروں سے کیا نکلتے ہیں بولتے ہیں تن کے پیسوں کے، جیسے ان کے پاس نہیں ہوگا. ملاؤں کے پاس بھی نکلتے ہیں. ہاں اصل پیسہ نہ تن کے نکلتے ہیں. یہ تم کیوں کہتے ہو؟ نکلتے نہیں نکلتے تمہارا فائدہ. اگر وہ مستحق نہیں، قیامت نال کے منہ پر گوشت نہیں ہوگا، اور تمہارے پاس خدا کی رحمت کا خزانہ ہوگا، تم نے خدا کے نام پہ دیا ہے. تو اپنے کو محروم کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے. تو کوئی جھڑک مت، تانا مت دے. آقا جی کہتے اپنے سے نیچے کو دیکھو. تجھے خدا ایسے بنا دیتا تو کیا کرتا؟ بس جھڑکتے ہیں پر خدا کی کچھ غضب بھی آ جاتا ہے. حقیر دیکھتے ہیں اس کو، جھڑکتے امتحان ہوتا ہے. اگر یہ اپنے سے نیچے کو دیکھو، شکر کر میں ایسے نہیں. دیکھو اس کو کیسے کیا ہو گیا ہے بھی نہیں بھی، کیسے پیچھے لگتا ہے. کیسے روٹی تو آدمی کوئی کام کرے، ان کو عادت پڑ گئی. اللہ ہدایت دے دیا، میرا تو فائدہ ہے، یہ اپنا نقصان کر رہا. دے دو 1 روپیہ 2 روپیہ 4 روپیہ، تم کو ثواب اجر، تم کو کیا نقصان ہے؟ تم کیوں بول کر ایسے، جب تم کو تعلیم دی گئی ہے قرآن حدیث میں، اما السائل فلا تنہر، سوالی کو مت جھڑکا کرو. آقا جی کی مفہوم حدیث میں کہا کہ اللہ کے نام سے شرم کرنی چاہیے. اور مشاعر میں کسی میں کرم تھا، کچھ کہا ہوگا، کچھ سوچا ہوگا. کہا تو اللہ کا نام لیتے شرم کیا کرو، دے دیا کرو. اس نے خدا کا نام لیا. تم کس چیز سے کیا سوچتے ہو؟ ہے نہیں یا تم کو اندازہ لگتا نہیں لگتا؟ خدا کا نام یہ جاتے ہیں چھوڑ دیں. بہت لوگ ایسے کرتے ہیں، یا ان کو حقیر دیکھتے ہیں، یا ان کو دھکا دیتے ہیں، یا سختی سے دیتے ہیں. ایسے بھی نہیں کرتے. 1 روپیہ 2 چاند ادب سے نہیں دے سکتے، بولے ہم سب بھکاری ہیں، اللہ کرم کرے گا. نرم زبان. حضرت فاطمہ کوئی چیز دیتی تھی اللہ کے نام پہ، درہم یا روپیہ، اس کو عطر لگاتی تھی، دیتی تھی. کسی نے پوچھا آپ عطر کیوں لگاتی؟ کہا میں نے آقا جی سے سنا صدقہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر مسکین کے ہاتھ میں جاتا ہے. تو ادب سے دیا کر، جیسا بھی ہے. تم خدا کی عظمت کو دیکھتے ہو، اس کے نام پہ نکال، تم اس پر نظر کیوں رکھتے؟ بلکہ تم نظر اس نظریے سے رکھو خدا نے تم پر کرم کیا ہوا ہے. تم کو ایسا بنا دیتا تو کیا کرتا؟ بنا نہیں سکتا تھا. پھر شکر آتا ہے. جی لوگ آج کا عام ایسا نہ کریں گے. دے سکے تو دے دے، نہیں دے سکے تو معذرت ادب سے کریں، اور دے بھی ادب سے. اللہ توفیق دے. تو اب چلے میرا خیال آرام نہیں کر رہے. باتیں تو ہم لوگ بڑی کرتے ہیں، اور امر ہم لوگوں سے بتا رہے ہیں خوش سے ہمارے گپوں میں ساری چیزیں. تم بھی یہ بھی نہیں. ہاں بس گپیں صبح سے شام. بس اللہ عمل کی توفیق دے. ہم آپ کو کہتے ہیں پڑھے لوگ، کوئی نیند آئیے، کوئی معذور ہے، پھر چلا جائے. اچھا تھوڑا سا